السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. بہت سے ایشوز ہیں جس پر آج ہم کوشش کریں گے کہ لیگل ویو کیا ہے. اس وقت عدالتی فیصلے بڑے اہم ہیں، بہت سی چیزوں پہ بہت سی عدلیہ پر تنقید بھی ہو رہی ہے. چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں. مریم نواز شریف صاحبہ کا پاسپورٹ کا جو اس پر چوتھا بینچ بنایا گیا ہے، اب حمزہ شہباز صاحب اب تک حلف نہیں لے سکے، اس کے لیے فیصلہ کل ہوگا. بہت سی جو لیگل گورنر صاحب نے یا پریزیڈنٹ نے جو لیگل پوزیشن دی ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کیا ہے. عمران خان صاحب کی عدلیہ پر تنقید کہ رات کو 12 بجے عدلیہ کیوں کھلی، سنڈے کو سو موٹو کیوں لیا گیا، یہ سب ایشوز ہیں. پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں. اعتزاز صاحب سے بات کرنے والے ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد بھی ہو گیا ہے، کیبنٹ بھی ساروں کی ملا کے بن گئی. اعتزاز صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. اعتزاز صاحب، یہ چوتھا بینچ بنا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کا پاسپورٹ ان کو دینا ہے، ظاہر ہے عمرے کے اوپر جانے کا ارادہ رکھتی ہیں وہ. یہ بینچ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ جج کیوں کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیس نہیں سننا؟ آپ ظاہر ہے اتنی آپ کی عدلیہ کی پریکٹس ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں کاشف ایک دو باتیں ہیں. ایک بات تو متصور نہیں کی جا سکتی یا جاتی قانون اور آئین کے تحت یہ تصور نہیں کیا جاتا کہ جج، خاص کر اعلیٰ عدالتوں کے ججز، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ججز، یہ کسی ذاتی منفعت یا نقصان کے باعث فیصلہ دیتے ہیں. ہوتا ضرور ہوگا، وہ بھی ہماری طرح انسان ہی ہے اور بہت سارے معاملات میں محسوس بھی ہو جاتا ہے سب کو. پر یہ ایک ان کا وقار رکھنے کے لیے یہ نہیں کہ ان کو میلا فائڈز جو ہے، میلس یا بدنیتی، یہ ان کو منسوب نہیں کی جا سکتی یا نہیں جاتی. جا سکتی تو ہے، وہ تو اگر بدنیتی ہو، صاف نظر آ رہی ہو اور وہ منسوب ہو ہی جاتی ہے. پر یہ ایک طریقہ ہے اور ایک سلیقہ ہے کہ جو ججز خود بھی چاہتے ہیں کہ وہ انفورس کرتے ہیں، اور ان کو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے بیسٹ انٹرسٹ آف دی کیس اینڈ دا لٹیگنٹ اینڈ ان دی انٹرسٹ آف لا اینڈ جسٹس ایکشن کیا ہے، وہ کوئی بھی ہو. عموماً جو ججز، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریکیوز کرنا یا گریز کرنا، کسی مقدمے میں بیٹھنے سے اگر کوئی جج صاحب گریز کرتے ہیں تو عموماً اس کی وجوہات یہی ہوتی ہیں جو بتائی نہیں جاتی، لکھی نہیں جاتی، جو ان سے سوال نہیں کیا جا سکتا. پر وہ یہ لکھا جاتا ہے فار please put up to the Chief Justice for the constitution of another bench in which one of us، بریکٹس میں ان کا نام بھی ڈال دیں وہ، لیکن تشہیر نہیں اس کی ہوتی. one of us is not a member، یعنی ایک صاحب گریز کرنا چاہتے ہیں اس بینچ میں بیٹھنے سے. اب وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ وجہ عموماً یہ ہوتی ہے یا تو ان کا کوئی ان کے ساتھ مفاد کا ٹکراؤ ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کسی اور ذاتی کیس میں، یا ان کی کوئی قربت ہے، قربت داری ہے، جو جج صاحب سمجھتے ہیں کہ اس قربت داری کے باعث میں شاید انصاف نہ کر سکوں. اس کیس میں کیا ہے یہ بھی فیصلہ کرنا سیاست بھی ہوتی ہے؟ میں ایک چیز عرض کر دوں کہ ایک چیز جو ہے وہ یہ ضرور ہے کہ جج پہ اس پہ بڑے کافی فیصلے آئے ہیں، اور شیخ محمد اکرم کا نامی کیس ایک بہت مشہور ہے کہ باعث کا فیصلہ کرنا کہ وہ باعث ہے کہ نہیں، یہ اس جج کا اپنا ہی فیصلہ ہے. اس کو کوئی اپیل، کوئی کچھ دلیل نہیں دے سکتا. اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں باعث نہیں ہوں اور میں انصاف کر سکتا ہوں اس کیس میں، تو خواہ وہ مولوی مشتاق حسین ہو اور ملزم شہید ذوالفقار علی بھٹو ہو، وہ جج کی بات آپ کو ماننی پڑتی ہے. اس پہ لاکھ اعتراض کیا ہو. بھٹو صاحب کو اعتراض تھا کہ
انہوں نے خود ایز پرائم منسٹر مولوی مشتاق حسین کو چیف جسٹس بنانے کی بجائے اسلم ریاض حسین کو چیف جسٹس بنا دیا تھا، اور مولوی صاحب کو یہ بہت زیادہ ان کے خلاف ایک دکھ تھا، غصہ تھا، ایک عناد تھی. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کیس میں سر سیاست کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنا سیاسی ہو گیا ہر معاملہ، سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، کرٹیسزم جوڈیشری پر جس طرح ہو رہا ہے، کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ججز آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی سیاسی کیس کو ہاتھ نہیں لگانا؟ عموماً یہ نہیں ہوتی. عموماً جو چیف جسٹس بینچ بنا دیں تو وہ ججز اس کا احترام ہی کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. بہت ہی شدید قسم کا ان پہ دباؤ ہو، ان کی طبیعت پہ ناگوار قسم کا اثر گزرتا ہو، تبھی کوئی جج انکار کرتا ہے، گریز کرتا ہے بیٹھنے سے. بہت ہی مطلب ہے اسپیشل سرکمسٹانسز. اب ان کے مجھے نہیں معلوم سرکمسٹانسز کیا ہے، بالکل ٹھیک. ان دونوں فاضل جج صاحبان کے کیا ہے. چوتھا بینچ ہے سر، چوتھا بینچ بن رہا ہے، 3 بینچ ٹوٹ چکے ہیں سر جی، اور آج کے دن میں بھی دوسرا تیسرا بینچ بن گیا. چلیں ذرا آ جائیں عمران خان صاحب پر. سے عمران خان صاحب کی تنقید میں آپ کو سنا دیتا ہوں، بتائیے کیا ان کی تنقید جائز نہیں. جلسوں میں تقریروں میں کیا کہتے رہے عمران خان صاحب، ذرا سنیں. کبھی میں نے قانون توڑا اپنی عدلیہ کے خلاف، کبھی میں نے اپنی قوم کو نہیں بھڑکایا. آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا جرم کیا تھا کہ رات کے 12 بجے آپ نے عدالتیں لگائی. 20 تو یہ عمران خان صاحب نے ادھر بھی کہا، یہی بات عمران خان صاحب نے اپنے کراچی اور لاہور کے جلسے میں بھی کہی. پہلا سوال اعتزاز صاحب، اتوار کو عدالت لگانے پر بہت تنقید کر رہے ہیں کہ چھٹی والے دن عدالت لگائی گئی، آپ کے خیال میں لگانی چاہیے تھی اس دن؟ عدالتیں لگتی رہی ہیں چھٹی والے دن. عدالت تو آپ میں نے اپنے کریئر میں بھی جا کے بیل لی ہے جج صاحب کے سے گھر میں جا کے، اور ان کو تقریباً آپ یہ سمجھیں جگہ کے ہی پر وہ جاگ رہے تھے، کھانے کی میز پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. ان کو باہر بتایا گیا کہ میں اعتزاز احسن آیا ہے اور ان کے ساتھ ایک سائل ہے جس کی ضمانت کرانی قبل از گرفتاری ضروری ہے اور بے گناہ ہے، اور اس کو ملوث کیا جا رہا ہے. جج صاحب نے باقاعدہ بحث سن کے، دلائل سن کے اور ضمانت دی، اور کوئی 9-10 بجے ہوں گے اس وقت. پر عموماً ایسے میٹر میں جہاں وکیل اور ایک ذاتی معاملہ ہو، ججز اور وکیل خود ان کے گھر پہنچ جائے، ججز کر لیتے ہیں. سر اس کیس میں تو سو موٹو لیا نا اس دن داد رسی کرتے ہیں. حالانکہ پٹیشنز آ رہی تھیں، اعلان ہو گیا تھا، شہباز شریف صاحب نے 1:30 بجے عدلیہ سے اپیل کر دی تھی کہ آپ اس کیس کا سو موٹو لیں. پارٹیوں نے اناؤنس کر دیا ہم پٹیشنز لے کر جا رہے ہیں، لیکن اسی دن دوپہر کو عدالت کھلی، سو موٹو ہوا. وہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہوا 3 اپریل کو؟ نہیں، میرے خیال میں ویسے ججز کو اس میں ضرورت ایسی نہیں تھی کہ 5 جج رات کو پہنچ جاتے. اور جس طرح کے امیجز آئے ہیں وہ بھی ذرا وہ اب ہمارے ہاتھ میں ایک نئی چیز ایک آ گئی ہے نا، یہ جو سوشل میڈیا ہے، اور اس کے علاوہ جو یہ لینز ہے جو ہر کسی کے ہاتھ میں ہے، اس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ سائرن بجتے ہوئے اور گاڑیاں ان میں ہوٹر چلتے ہوئے اور بتیاں جلتی ہوئی، اور پولیس وین بھی وہاں ایک کھڑی ہے، پولیس ٹرک، پرزنرز ٹرک. اب وہ پرزنرز ٹرک تو میرا نہیں خیال کسی جج نے بلایا ہوگا، پتہ نہیں کہ خبر نہیں کس طرح وہ پرزنرز ٹرک بھی وہاں کھڑا تھا. تو وہ امیج کی جو اوور لوڈنگ ہے اس میں، اور جو انگریزی میں کہتے ہیں پیلم سیٹ، کہ ایک کے پیچھے دوسرے کے پیچھے چوتھا امیج، وہ امیج کچھ اس روز میرے خیال میں غلط ہو گیا ہے. ورنہ یہ ججز جو ہیں اور جو خود عمر بندیال جو چیف جسٹس ہیں، یہ ٹھہری ہوئی طبیعت کے شخص ہیں، اس قسم کے ایکسائٹیبل نہیں جس طرح 3-4 ججز ہمارے بڑے ایکسائٹیبل رہے ہیں. ثاقب صاحب رہے ہیں،
اور خواجہ جواد صاحب، ابھی ریسنٹلی کی بات کر رہا ہوں، افتخار محمد چودھری صاحب، ان سے زیادہ توقع ہو سکتی تھی. عمر بندیال صاحب تو بڑا ایک سنبھلی ہوئی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اور سر کہ اگر میں آپ کی بات ٹھیک سمجھاؤں کہ 3 اپریل جس دن سو موٹو لیا گیا اس دن جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس دن آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑیوں کے ہوٹرز کی وجہ سے عدالت کھل گئی، کیونکہ جتنی گفتگو میری بہت سے لوگوں سے ہوتی رہی ہے پچھلے چند دنوں میں، بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ انتظار کیا جا سکتا، اگلے دن کا انتظار کیا جا سکتا تھا. ایسی آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمپیلنگ ضرورت تھی اس دن سنڈے کو عدالت لگانے کی یا رات کو 10 بجے عدالت کھولنے کی؟ نہیں، اختیار تو ان کے پاس تھا، پر ضرورت مجھے بھی نہیں لگتا کہ تھی. کیونکہ آپ دیکھیں وہ جو سنا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہیں وہ پہنچے، اور سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب، جو میں نے سنا ہے کہ یہ وہاں گئے چیف جسٹس صاحب کے پاس، اور انہوں نے کہا اب وہ ایک معتبر دونوں عہدوں پہ ہیں، وکلاء اور وکالت کے بڑے معتبر ہے تو نون بڑے لیگ کے نا عہدے سر. ہیں. پر ہاں ایک اس میں یہ ذرا بات جو اس پہ ذرا غور کیا جانا چاہیے تھا کہ دونوں بالکل نون لیگ کے ایک سیاسی جماعت کے نمائندے ہیں، اور بھون صاحب نے بھی کوئی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا میں بھی صدر رہا ہوں اور میں تحریک بھی چلاتا رہا ہوں، اور وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں جج کے لیے، لیکن ایک جج کے لیے ہم نے کبھی نہیں چلائی، ہم نے جوڈیشل سپریمیسی کے لیے چلائی ہے. تو وہ کوئی ایسی پارٹیزن تحریک نہیں تھی، وہ ایک یہ دونوں لوگ تو جی بالکل یہ دونوں لوگ تو پارٹیزن ضرور تھے، اور اس میں ایک ہسٹری بھی ہے. میرا خیال ہے جی سر، اس میں میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب یقیناً اور بآسانی یہ کیا ہدایت دے سکتے تھے کہ بھئی آج کے دن اتنی جلدی کیا ہے، کوئی قتل ہو رہا ہے، کسی کا گلا کاٹا جا رہا ہے، کہ اگر ووٹ نہیں پڑ رہے یا پڑھ رہے ہیں یا اور ڈیلے ہو رہا ہے، ہمارے حکم کی عدولی ہو رہی ہے، تو ہم کل بلا لیں گے، ان کو پوچھ لیں گے اور کہ ہماری حکم کی عدولی کیوں کی ہے. تو یہ کل پہ ہی جائے گا یا مطلب منڈے پہ ہی تو رات کو بھی کی بجائے بھی اور اتوار کی بجائے بھی وہ آسانی سے کہہ سکتے تھے، کوئی اس میں زیادتی ان کی جانب سے نہ ہوتی سمجھی جاتی، بلکہ زیادہ معمول کی بات یہ سمجھی جاتی کہ معمول کے مطابق ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ کل آپ منڈے کو رجسٹر کرائیں اور اس کے بعد ہم سنیں گے. میں نے ایک دفعہ ایک درخواست دی، جس درخواست کا بڑا بعد میں چرچا رہا کہ جمعرات کو درخواست دی، یہ غالباً 1 نومبر 2007 کی بات ہے. وجیہ الدین صاحب کا میں کیس کر رہا تھا، وکالت کر رہا تھا، کیونکہ وجیہ الدین کینڈیڈیٹ تھے پرویز مشرف کے خلاف. تو میں نے درخواست موو کی 1 نومبر کو کہ جی روکیں، کوئی حکم دیں، اور حکم اس لیے مانگا کہ یہ مارشل لاء لگانے جا رہا ہے پرویز مشرف، تو ذرا آپ ایک حکم دے دیں، یہ سب ورنہ گرفتار ہو جائیں گے، سارے ملک میں ایک ادھم آ جائے گا. جاوید اقبال صاحب بینچ پہ تھے، یہ جو آج کل نیب کے ہیں چیئرمین نیب ہے سر. تو انہوں نے کوئی مجھے داد رسی نہیں، بلکہ میرا کچھ تھوڑا سا تضحیق کی انہوں نے کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے لوگ ہیں اور یہ ہے وہ ہے، آپ کو ہر درخت کے پیچھے نظر آتا ہے کہ مارشل لاء لگ رہا ہے. لیکن سر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں سر، انہوں نے کہا کہ 3 تاریخ کا آرڈر تھا، اس 3 تاریخ کے آرڈر میں آلریڈی سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھ چکی ہے. انہوں نے کہا کہ نو اسٹیٹ فنکشنریز اور باڈیز shall take any extra constitutional measure and shall act strictly in accordance with the constitution. So یہ فیصلہ دے کر انہوں نے کم از کم جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 11 بجے عدالت کھل گئی، شاید اس کا کوئی خطرہ ہوگا،
تو انہوں نے پہلے یہ آرڈر پاس کر دیا ہوا تھا عدالت نے, اسی طرح کا آرڈر دوبارہ پاس کرنے کا ڈپلیکیشن ہی تھی. لیکن آپ ذرا اسے آگے چلوں ذرا اجازت دیں تو, کیونکہ آپ نے کہا کہ میں اس میں یہ عرض کر دوں میں اس میں یہ عرض کر دوں اس میں مماثلت یہ ہے کہ ہم یہی چاہ رہے تھے کہ پابندی لگائی جائے اور فیصلہ کیا جائے, یہ سنا دیا جائے پہلے بفور somebody acts, تو تاکہ کوئی نہ کوئی تو رائے راست پہ رہنا چاہے گا. اور اگر وہ اس دن بھی کر دیتے, یعنی وہ 11 بجے رات کو دروازے عدالت کے کھول دیتے اور بیٹھ کے کچھ فیصلہ کر دیتے جاوید اقبال صاحب بھی, تو شاید بہتری ہوتی اور کچھ ریسٹرینٹ ہوتی جو جس حد تک سپریم کورٹ کی یا کسی ہائی کورٹ کی کہ وقار کا تعلق ہے, اس وقار ضرور یقیناً کچھ اس میں نظر آتا. ٹھیک سر, تو اس لیے حالانکہ چیف جسٹس صاحب یہ کیا کر سکتے تھے, پر اس کی نظیریں ملتی ہیں. ٹھیک سر, لیکن اب ایک بات میں ذرا آگے چلنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ سنڈے کو عدالت کھولنے کی بجائے یا 11 بجے کھولنے کے بعد انتظار کیا جا سکتا تھا نیکسٹ ورکنگ ڈے کا. یہ بتائیے سر کہ جو فیصلہ دیا گیا اس پر بھی بڑی تنقید ہے کہ 10:30 بجے اسمبلی کھلے گی, یہ ایجنڈا ہوگا, پھر وزیر اعظم کا الیکشن ہوگا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے, مجھے کسی بہت سے معزز ججز سے بات, انہوں نے کہا کہ چینی نے مسالہ بڑا ڈال دیا عدالت, اس حد تک نہیں جانا چاہیے عدالت کو. ایک فینس ہے عدالت کے درمیان اور عدلیہ کے درمیان. آپ کو لگتا ہے کہ یہ لکھنا ٹھیک تھا کہ اتنے بجے اسمبلی لگائیں, یہ ایجنڈا کریں, اس کے بعد یہ کریں, پھر الیکشن آف دا پرائم منسٹر کریں, پھر یہ کریں, یہ ٹھیک تھا یا زیادہ ہو گیا فیصلے میں سے؟ نہیں, یہ تو ایک پرنسپل بہت پرانا ہے, 300-400 سال پرانا پرنسپل ہے جس کو ٹرائیکاٹمی آف پاور کہتے ہیں کہ عدلیہ مداخلت نہیں کرتی مقننہ کے امور میں اور دائرے میں, اور مقننہ عدلیہ کے دائرے میں. اسی طرح انتظامیہ وہ دوسرے کے دائروں میں انٹرفیئر یا انٹرونشن نہیں کرتی. یہ تو اصول بہت پرانا ہے, اس کو کہتے ٹرائیکاٹمی آف پاور یا سیپریشن آف پاورز ہے. اور اس کے تحت آپ نے دیکھا کہ اسپیکر نے اس آرڈر کو اگنور کیا, کیونکہ اس نے یہ کہا کہ بلکہ اس نے کہا, میرا خیال ہے جہاں تک کہ اس نے یہ واضح طور پہ کہا کہ یہ ہمارا ہاؤس کے اندر جو ہے پروسیڈنگز جو چلنی ہے اور جس طرح چلنی ہے یہ ہمارا فرض ہے اور اس کو دیکھنا ہے, اس میں عدالت کوئی احکامات جاری نہیں کر سکتی. تو اس پہ کوئی عدالت نے بھی کوئی اس کے اسپیکر پہ کوئی توہین عدالت کی کارروائی تو نہیں کی. عدالت نے بھی محسوس کر لیا کہ یہ واقعتاً بات درست ہے کہ اگر کارروائی ایسی ہو جو کہ عدالت جو کہ مقننہ یا لیجسلیچر سے ہی متعلق ہو اور اس کے اپنے ضابطوں کے مطابق یا ضابطوں کے خلاف ہو رہی ہو, یہ فیصلہ کرنا اسپیکر کا کام ہے. پر اگر وہ ضابطوں کی خلاف ورزی یا اس قسم کا کوئی الزام ہے تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس میں نہ مداخلت کر سکتا ہے نہ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے. اور میرا خیال ہے اسی پہ آ کے بات ٹھہری ہے, اور بندیال صاحب نے کوئی ایکشن تو نہیں لیا. انہوں نے میرا خیال ہے تسلیم کر لیا کہ اسپیکر کا اس حد تک اسپیکر کا جو کی رولنگ جو ہے وہ درست ہے. وہ رولنگ کے طور پہ دی یا شاید آبزرویشن کے طور پہ, مجھے یہ یاد پڑتا ہے, لیکن کہ اس نے یہ کہا کہ یہ ہمارا معاملہ ہے. کسی پوائنٹ آف آرڈر پہ اس نے غالباً کہا, یہ اس میں عدالت کو جی سر, لیکن انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا تھا. سر ایک اور بات بتائیں, اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس رات کو کھلی تھی. آپ کو سمجھ آتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں کھلی تھی اس رات کو؟ جو یہ اخبارات میں اور میڈیا پہ ہی آپ پہ آتا کہ طرف سے آتا رہا ہے کہ کسی نے درخواست دینے کے دی ہے اس دن مولوی اقبال حیدر,
مولوی اقبال حیدر، اس کو تو ایک دفعہ عدالتوں سے ہی خارج کر دیا گیا تھا. اس کی درخواست کے لیے عدالت کھولی گئی تھی سر؟ نہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، پر کھولی گئی تھی. یہ تو کسی نے تردید نہیں کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی ترجمان نے. تو آپ کے خیال میں سر اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں گئی تھی کہ کیوں کھولی گئی تھی؟ کوئی ٹھیک کھولی گئی تھی یا ویسے کھولی گئی؟ لیکن مجھے یہ حیرت ہوگی کہ مولوی اقبال حیدر، جس کو سپریم کورٹ کے پریمیسز میں داخل ہونے سے ایک دفعہ خارج کر دیا گیا تھا کہ یہ داخل نہیں ہو سکتے، تو اس کی درخواست پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کھولی گئی ہوگی. پر جو سنا ہے، جو شنید ہے، اس کے کوئی بتایا تو نہیں کسی سے، نہ کسی سے میں نے پوچھا ہے. پر جو اخبارات میں آئی ہے وہ اس خدشے کے تحت، اس اندیشے کے تحت کہ رات کو کوئی ایمرجنسی نہ لگ رہی ہو. اب تو ایمرجنسی کا معنی مارشل لاء کہیں ہے، وہ نہ لگ رہا ہو، اور اس کو روکنے کے لیے کسی کو کوئی ایک حکم نامہ چاہیے، ایک جنرل حکم نامہ اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ، دا ریئل اسٹیبلشمنٹ. لیکن اس کے لیے تو اسلام آباد میں سپریم کورٹ کھلی تھی. سپریم کورٹ کے کھلے ہوئے ہائی کورٹ بھی کھول دیں گے، تو اسی وجہ سے تو کنفیوژن بن کے کیا کرنے کے لیے عدالتیں ساری رات کو کھلی ہوئی ہیں. وہ پھر یہ بھی تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ پرائم منسٹر پاکستان نہ کر دے جس کو روکنے کے لیے وہ اقبال حیدر صاحب کی درخواست بھی آئی تھی. سر چلیں، ظاہر ہے وہ اقبال حیدر کی درخواست وہ دوسری طرف سے تھی. جی پرائم منسٹر آرمی چیف کو فارغ نہ کر دے، جی اس کو روکے. اچھا. سو اس وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کھولی گئی تھی. اب پتہ نہیں اب آپ کو لگتا ہے وہ ٹھیک کھلی یا غلط کھلی. سر عدالت کو سائفر دیکھنا چاہیے تھا اعتزاز صاحب؟ جی، عدالت کو عمران خان صاحب کو سائفر یا خط دیکھنا چاہیے تھا آپ کے خیال میں، یا نہیں دیکھنا چاہیے تھا؟ نہیں، عدالت کو دیکھنا نہیں چاہیے تھا، بالکل نہیں دیکھنا چاہیے. انہوں نے صرف کانسٹیٹیوشنالٹی دیکھنی چاہیے تھی. سائفر نہیں، یہ دیکھیں نا، ایک معاملہ ہے، کوئی اور چیز لے لیں، ایک پیس آف ایویڈنس ہے. یہ عمران کے دلائل میں کافی فورس ہے، لیکن یہ بات ایک کلیئر ہونی چاہیے میرے خیال میں کہ یہ چیف جسٹس کو بھیجنے کا کوئی تک نہیں بنتا. آپ چیف جسٹس کو ایک سیلڈ پیپر، اس میں انویلپ میں ایک ڈاکومنٹ بھیج دیتے ہیں، اور وہ ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس نے اس پہ کل دونوں تینوں فریقوں کو سامنے کھڑا کر کے اور ان کی بحث سننی ہو، اور بغیر بحث سنے ہوئے کوئی دوسری فریق کی کوئی چیف جسٹس یا جج فیصلہ نہیں دے سکتا. تو چیف جسٹس پہلے پڑھ لیتا یہ، اور پھر وہ پھر he would not have been qualified to sit on the bench in respect of that matter at all. تو اس کو ڈسکوالیفائی کر دینے والی بات ہے. سب میں بریک لوں، اگر اجازت دیں. وہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے کہا کہ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا سائفر. چیز کا میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے لوگوں کو بلانے کا مقصد کیا تھا، تو کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ اگر آپ نے فیصلہ صرف ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پر دینا تو ای سی پی کو بلانے کی کیا ضرورت تھی اس دن. یہ بھی بات بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. بٹ میں اعتزاز صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ ان کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں. بہت سے اور مسائل انہوں نے خط کا ذکر کیا، سازش یا مداخلت. پیپلز پارٹی کیا بلاول صاحب کو حصہ بننا چاہیے شہباز شریف کیبنٹ کا؟ ان ایشوز پر تھوڑا سا اعتزاز صاحب سے سیاسی گفتگو بھی کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اعتزاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز صاحب، سب سے پہلے وقت تھوڑا سا کم، ہم نے عدالتی معاملے میں زیادہ ہو گیا، سو اگر ہم بریفلی بہت سے ایشوز میں نے آپ سے کرنے ہیں. یہ جو مداخلت ورسز سازش والی بات ہو رہی ہے، آپ کا ویو کیا ہے؟ آپ نے بھی اس ڈیبیٹ کو بڑے قریب سے دیکھا سر. مداخلت ورسز سازش، جی یہ جو سائفر کے اوپر یا جو خط دیتے ہو رہی ہے. نہیں سر، بالکل آ رہی ہے سر. نہیں، آواز اعتزاز صاحب کی آواز ہم دوبارہ ذرا اگر ہم چیک کریں کہ اعتزاز صاحب کی آواز کٹ گئی ہے. ظاہر بہت سے ایشوز ہیں. اعتزاز صاحب کا ایک بڑا پرانا کلپ، بڑا پرانا تو نہیں، تھوڑا سا پرانا کلپ ہے، کچھ سال ایک پہلے انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، ذرا وہ سن لیں. وہ میں اعتزاز صاحب سے ذرا سنا کے پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ ہماری لائن کٹ گئی تھوڑا سا اس میں وقت جو لگے گا. تو اعتزاز صاحب کا عمران خان صاحب کے بارے میں یا ان کو نکالنے، وقت سے پہلے نکالنے کے بارے میں کیا خیال تھا، ذرا سنیں. عمران خان کو انہوں نے قبل از وقت ہٹایا تو ایک دوسرا عمران خان ان کو اپوز کر رہا ہوگا پی ڈی ایم کو.
وہ اگر اس نے باہر نکلا ہاں اس کا سارا کیس ہی یہ ہے. لوگ مہنگائی جائیں گے. آپ کو تو یہ نہیں پوچھے گا مجھے کیوں نکالا, وہ کہتا ہے میں بتاؤں گا مجھے کیوں نکالا. میں ان پیسے لانا چاہ رہا, میں ان کے پیچھے تھا, میں انہیں دینے کو تیار نہیں تھا, اب بھی تیار نہیں ہوں. آپ مجھے ووٹ دیں تاکہ میں ان کا احتساب کر. اعتراض صاحب جب تک آپ کی لائن کٹ گئی تھی ہم نے کہا ذرا پرانا کلپ آپ ہی کو سنا دیں, لیکن سب سے پہلے مداخلت ورسز سازش آپ کا ویو ذرا کوئکلی بتائیں تاکہ میں اس کے اوپر آؤں کہ اب کی پالیٹکس عمران خان صاحب کی کیا ہوگی. مداخلت ورسز سازش تو یہ تو سمپل لاجک کی بات ہے. دیکھو پہلے ہوتا ہے ارادہ, ارادے کے بعد اس پہ عمل ہوتا ہے. ارادہ جو ہوتا ہے وہ ذہن میں ہوتا ہے, عمل جو ہوتا ہے وہ مطلب ایک خارجی حقیقت ہے. اب ارادہ اگر دو یا دو سے زیادہ لوگوں میں بنے تو وہ سازش کہلاتا ہے اور کنسپریسی کہلاتا ہے, حالانکہ اس پہ عمل نہ ہوا ہو. اور اگر عمل ہو جائے تو وہ کنسپریسی سے بڑھ کے اوفینس, ایک اور دوسرا اوفینس, ایکٹیو اوفینس ہو جاتا ہے. اب یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے پہلے جو منٹس ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں یہ کہا گیا کوئی کنسپیریسی نہیں ہے. نہیں سر, یہ نہیں کہا, اس میں کہا گیا کہ یہ اندرونی مداخلت ہے اور اس کا ڈیمارش کرنا چاہیے پاکستان اندرونی معاملات میں مداخلت. نہیں پر مداخلت اگر ہے تو بلیٹنٹ انٹرفیرنس نہیں کاشف, اگر مداخلت ہے تو اس سے پہلے کنسپیرسی ہوئی ہوگی. میٹنگ آف دا مائنڈز وہ پہلے ہوتی ہے, اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے آف ایکچوئل implementing the conspiracy, putting it into action. So اگر مداخلت ہے تو پھر کنسپیرسی بھی ہے, اور اگر مداخلت نہیں ہے تو پھر کنسپیرسی ہو یا نہ ہو میٹر نہیں کرتا, کیونکہ اگر کسی نے سوچا ہے اور اس کو عمل درآمد اس پر نہیں کیا تو فرق ہی نہیں پڑتا. لیکن اگر سوچا ہے اور پھر مداخلت کر دی ہے تو اس کا مطلب کنسپیرسی بھی ہے اور مداخلت بھی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. سر یہ بتائیں اعجاز صاحب, بلاول صاحب کو شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کا حصہ بننا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں تو چیئرمین بلاول is got 3 times the capacity and the abilities than the Prime Minister would have. تو وہ اس سے اس کا قد اونچا ہی ہے. اگر قد اونچا ہے سر تو ان کا فورن منسٹر بننا چاہیے سر. لیکن میری پارٹی کے اندر 95% آف دا پیپل بلیو کہ بننا چاہیے, اینڈ ہی میک اے ویری گڈ فارن منسٹر. آپ کے خیال میں بننا چاہیے؟ آپ کے خیال میں؟ میں اپنے خیال ہی بتا رہا ہوں کہ آئی ایم ناٹ دا 95%. تو وہ کہتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں, اور ان کی رائے ہے, صاحب رائے ہے اور اوور ویلمنگ رائے ہے کہ ہی ہیز دا ٹریڈیشن آف بینگ فارن منسٹر اینڈ فارن افیئر از ان ہز بلڈ. نانا سے لے کے, نانے جیسا تو فارن منسٹر شاید پاکستان میں کو آیا ہی نہیں ہے. ویسے ان قریب آئے گا سر, یہ بھی کہتے ہیں ان قریب آئے گا بھی کوئی نہیں سر, یہ بھی کر دیو, جان دیو, مطلب وہ نانا جو تھا. نہیں, یہ مجھے نہیں پتا. I think چیئرمین بلاول would make a very good foreign minister, and Shehbaz Sharif as Prime Minister would be very proud to have Bilawal as his foreign minister. Chairman Bilawal as foreign minister. سر یہ بتائیں, کس نانے کا بیٹا ہے. جی جی ٹھیک, یہ بتائیے اعجاز صاحب, آپ کا میں نے وہ ساؤنڈ چلایا, I'm sure آپ نے سنا ہوگا, آپ کی ساؤنڈ تھوڑی سی کٹ گئی تھی ہماری طرف,
جب آپ نے کہا اگر عمران خان کو نکال دیا تو وہ پھر آئے گا اور کہے گا مجھے 2 طے اکثریت دو، آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے وہ اب ہو گیا ہے کہ اس کو وقت سے پہلے نکالا گیا اور اس کا بیانیہ دوبارہ چل پڑا پی ٹی آئی کا؟ آپ نے یہ بھی کہا کہ لوگ مہنگائی بھی بھول جائیں گے، یہ آپ کے الفاظ تھے آج سے سال پہلے کہ لوگ مہنگائی بھول جائیں گے. ہاں میں تو یہ کہا ہوا ہے، میں اب اس سے کوئی ڈینائی تو نہیں کر رہا ہوں، بالکل کہا ہے. اور یہ ہوتا ہے، ایسے ہے. آپ کو میں عرض کروں، یہ اب لوگ بزرگوں کی ذرا سنیں تو بہتر ہو شاید. پی این اے کی موومنٹ جتنی ویشس موومنٹ، جتنی جابرانہ موومنٹ پاکستان میں شاید نہیں چلی. حالانکہ وہ بڑی مائنورٹی موومنٹ تھی، پر اس میں یہ آ گیا، نظام مصطفیٰ آ گیا، اس میں ملا سارے اور بڑے تشدد سب کچھ آ گیا. پر 5 جولائی 1970 کو ذوالفقار علی بھٹو شہید کو ہٹایا گیا اور گرفتار کر لیا گیا. 11 جولائی 1970 تک کوئی پی این اے کا نام لیوا نظر نہیں آتا تھا کوئی. اور وہ انہوں نے بھی مہنگائی 1970 کی مہنگائی تک لے کے جانا تھا. وہ کہتے تھے، وعدہ کرتے تھے کہ 1970 والی قیمتیں لے کے آئیں گے 1977 میں، آپ کو یاد ہوگا. اور ایک نظر نہیں آتا تھا، پی این اے غائب ہو گئی، تحلیل ہو گئی. اور یہ لوگ بھی ہمارے کافی زود تیزی میں اوپینین بدلنے والے. میں آپ کو کیا بتاؤں، آج کل لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ بجلی کیوں نہیں ہے، یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہے. آپ کے میڈیا پہ جو لگا ہوا ہے، اور وہ ڈیزل کیوں نہیں، اور شہباز شریف کو گالی دے رہا ہے، اور گالی مطلب ہے برا بھلا کہہ رہا ہے، بہت برا، اور کچھ نہیں. اب اس کو تو بیچارے کو 10 دن ہوئے ہیں یہ وزیر اعظم بنے ہوئے. اور میں بھی اس کو سمپتی مجھے بھی ہوتی ہے کہ اس کو بھائی 100 ڈیز ہوتا ہے نارمل ہنی مون پیریڈ. یہاں آپ وہ پہلے دن سے ہی گورنمنٹ پہ چڑھ بیٹھے. ٹھیک ہے سر، آخر میں وقت ہے، آپ کے خیال میں عمران خان صاحب الیکشن کروا سکتے ہیں جلدی؟ کیونکہ آپ نے ساری عمر سیاست دیکھی ہے، انہوں نے الیکشن کروانے ہیں، یہ کہتے ہیں الیکشن نہیں ہوگا. آپ کے خیال میں کیا عمران خان الیکشن کروا لیں گے؟ یہ فیصلہ تو کوئی اور ہی کرے گا. کس بنیاد پہ؟ بنیاد تو بن جاتی ہے، بنیاد بنتے ہوئے کوئی دیر لگتی ہے. مہینہ پہلے آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ اس قسم کا ہوگا، مہینے بعد ہم دیکھیں گے شہباز شریف کو دیکھ رہے ہیں. کوئی سی ایک جوتشی نے، یہ آپ کی ٹی وی پہ بھی آتے رہتے ہیں، کسی ایک ستارہ شناس نے یہ کہا ہے کہ 1 مہینے پہلے کہ شہباز شریف 1 مہینے میں بن رہا ہے وزیر اعظم. ایک نے کہا وسیم ادامی، یہ تو میں کہتا رہتا ہوں، ماضی کے علاوہ آپ کچھ نہیں پریڈکٹ کر سکتے، یقین کسی چیز کا نہ کیجیے. کچھ نہیں پریڈکٹ کر سکتے. لیکن یہ بتائیں سر، یہ اتحاد کتنا عرصہ چلے گا؟ میں آخری 20 سیکنڈ ہے سر، کتنا عرصہ چلے گا یہ اتحاد آپ کے خیال میں، حکومت کا جو پیپلز پارٹی اور ان کا؟ یہ چلے گا، اس میں انٹرسٹ کی کامنالٹی ہے ایک. آپ کے خیال میں سر عمران خان کا خطرہ ان کو اکٹھا رکھے گا؟ عمران خان ایک اس وقت میرا خیال ہے کہ ایک طاقت کے طور پہ آیا ہوا ہے سامنے، یہ تو تسلیم کرنا پڑتا ہے. وہ میرے یہ جو میں نے اتنا بھی کہا ہے نا، اس کے اب وہ آپ کو آنے شروع ہو جائیں گے فوٹو پیجز آف دی فیس بک. اب ان کے پاس وہ سوشل میڈیا کی میں نے اتنے کینسل کرائے ہیں. سوشل میڈیا کی پاور ہے نا سر، چل پڑے گا.
एब्सोल्युटली. मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है ताज power है. साहब. आप कह रहे हैं इमरान. पर मैं इस कदर कह रहा हूं जी. कि इमरान ने एक अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर. आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल. मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप. बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv. इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर.